السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست مفتی عباد الرحمن صدیقی۔ جی ہاں ناظرین، استقبال ہے آپ کا اسلام فرسٹ یوٹیوب چینل میں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ قربانی کا گوشت کتنے دن اسٹور کر سکتے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائی، شروع میں معاملہ کچھ اور تھا، بعد میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دے دی۔ شروع میں معاملہ یہ تھا، حدیث شریف کے اندر ہے من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة فبقي في بيته منه شيء۔ تم میں سے جو بھی قربانی کرے 3 دن کے اندر اپنا گوشت ختم کر دے، کھا کر ختم کر دے، کھلا کر ختم کر دے، کسی کو دے کر ختم کر دے، لیکن پھر اس کے بعد جائز نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ وہ قحط کا زمانہ تھا، اتفاق سے قحط پڑا ہوا تھا، لوگوں میں غریبی، فقیری، غربت حالی، مفلوق الحالی زیادہ چل رہا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فرمایا 3 دن سے زیادہ کوئی گوشت نہ رکھے تاکہ غریبوں کی مدد زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ پھر یہ حدیث منسوخ ہو گئی، کینسل کر دی گئی، پھر دوسری حدیث آئی جو اس حدیث کے لیے ناسخ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پھر اجازت دے دی۔ وہ اجازت والی حدیث اس طرح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اجازت دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت عائشہ کے ہاں پہنچے۔ حضرت عائشہ نے کافی دنوں کے بعد قربانی کا گوشت جب پیش کیا تو حضرت علی نے فرمایا میں نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلومات نہیں کر لوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنے کے لیے پہنچے۔ اس طرح کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کلوہ من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، قربانی کا گوشت تم کھا سکتے ہو اس ذی الحجہ سے لے کر اگلے ذی الحجہ تک، یعنی پورا سال کھا سکتے ہو۔ کیا مطلب؟ قربانی کا گوشت تم کھا سکتے ہو، اب تمہارے لیے اجازت ہے۔ فرمایا کلوہ، کھا سکتے ہو، وادخروا، اسٹور بھی کر سکتے ہو، ڈمپ بھی کر سکتے ہو، سیو بھی کر سکتے ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاص طور سے جو اصل چیز ہے وَتَصَدَّقُوا، تم صدقہ بھی کرو، یعنی جلد از جلد ان چیزوں کو استعمال میں لا کر، دوسروں کو دے کر، خود کھا کر، دوسروں کو کھلا کر، صدقہ کر کے معاملے کو جلد از جلد دفع کر دو۔ پھر قربانی کے گوشت کو رکھنے کی اجازت مل گئی۔ سوال یہ ہے کتنے دن اسٹور کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے جتنے دن آپ کی فریج برداشت کر سکے، جب تک آپ کا دل گوارا کرے، ضمیر گوارا کرے، تب تک آپ کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کے اندر تعفن نہ پیدا ہوا، بدبو نہ پیدا ہوئی ہو، سڑن نہ ہوا ہو، اس وقت تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ ضمیر گوارا بھی کرے۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں جو قربانی کا گوشت محرم کے کھچڑے میں ڈالتے ہیں۔ یقیناً اس انتظار میں روک کے رکھنا گناہ ہے، اس لیے کہ محرم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ شیعوں کی طرف سے ایک متعہ کا تہوار ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر اس نیت سے کوئی ڈمپ کر کے رکھتا ہے تو گنہگار ہے، ایک رسم میں استعمال ہوگا۔ ایک لطیفہ ہے، ایک صاحب نے 6 مہینے کے بعد خواب دیکھا کہ جنت میں سارے لوگوں کے بکرے ٹہل رہے ہیں، چر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا بکرا لنگڑا رہا ہے۔ تو فرشتوں سے منظر پوچھا بات کیا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا اس لیے کہ تمہاری بکرے کی ایک ٹانگ جو ہے تمہاری فریزر میں بھی رکھی ہوئی ہے، جب تم اس کو کھا لو گے، استعمال کر لو گے تو وہ یہاں آ کر سیٹ ہو جائے گا۔ اس لیے بہت سارے ہندوستانی بھائیوں کے بکرے ابھی تک جنت میں لنگڑا رہے ہوں گے، کیونکہ وہ ابھی تک فریز کے اندر سیف کر کے رکھے ہیں۔ عرب میں لوگ گوشت کیسے رکھتے تھے؟ جیسے اپنے یہاں اچار ہے، تیل زیادہ ڈال دیں، یا اس کو دھوپ دکھا دیتے تھے، اسی تشریق کہتے ہیں، صاف کر لیتے تھے، دھوپ دکھا دیتے تھے، بیکٹیریا پھر نہیں لگتا تھا، جیسے اپنے آپ کو ہڑوری ہے اس طرح رکھ دیتے تھے۔ اور اس کو اس طرح بھی مان سکتے ہیں جیسے بہت سارے پھل ہیں خشک کر کے رکھ لی جاتے ہیں، ڈرائی کر کے، دھوپ دکھا کر،
جیسے مان لیجیے انگور ہے، اس کو دھوپ دکھائیں گے کشمش ہو جائے گا۔ بس اسی طریقے سے جیسے پھل رکھے جاتے تھے ایسے ہی گوشت رکھے جاتے تھے، خشک کر کے کوہڑوری کی طرح، اچار کی طرح، اور لوگ اس کو باقاعدہ سفر میں بھی استعمال کرتے تھے کافی دنوں تک۔ بعض لوگ قربانی کا گوشت بالکل نہیں رکھتے ہیں، یہ بھی منع ہے، اور پھر دوسرے دن ڈھونڈنے لگتے ہیں کہاں ملے گوشت۔ ایسا بھی نہ کریں کہ کیونکہ یہ 3 دن خاص طور سے ضیافت اللہ ہے، اللہ پاک کے یہاں بندہ مہمان ہوتا ہے، اس لیے میرے بھائی ایسا بھی نہ کر لیں کہ صبح ہی تلاش کرنے لگے گوشت کہاں ہے۔ اگر خاندان بڑا ہے تو فقہا فرماتے ہیں صدقہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، خود استعمال کرے، کیونکہ یہ ضیافت اللہ ہے، خوشحالی کے ساتھ کھانے پینے والے دن ہیں یہ۔ لیکن اگر گوشت کئی دن کے ہیں تو سالن دار گوشت نہیں استعمال کرنا چاہیے، بدبو پھر ختم نہیں ہو پاتی میرے بھائی، اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ کھڑا مسالہ ہی پکنا چاہیے۔ بڑے کا گوشت ہم لوگ بانٹ دیتے ہیں، چھوٹے والے رکھ لیتے ہیں، اسی لیے تو رکھ کھا رہے ہیں، اور اگر چھوٹے کا بھی بانٹ دیں پھر تو کسی کے گھر میں نہیں بچے گا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں محرم سے پہلے بقرعید کا گوشت ختم کرنا ضروری ہے، ایسا بھی نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا گوشت کسی رسم میں، رواج میں، محرم کے کھچڑے میں، تاڑے میں، ملیدہ میں، نیاز میں نہیں استعمال ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہے گوشت رکھیں گے، سڑائیں گے، بدبودار کر لیں گے، جب مہک آ جائے گا پھر اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، کتنی غلط بات، واہیات بات۔ اچھا، بہت سے لوگ بیچارے پورا بانٹ دیتے ہیں، تھوڑا بھی نہیں لیتے، ایسے لوگوں کو گھمنڈی کہا جاتا ہے، بلکہ تھوڑا بہت ضرور لے لینا چاہیے۔ قربانی کا گوشت ہے، اس کی نسبت بڑی اونچی ہے، اللہ کی طرف ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ قربانی کے کھال کے جو ہے ڈھول بنا لیتے ہیں، میرے بھائی سخت منع ہے، ایسا نہ کریں۔ ڈھول سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھی بقرعید کا گوشت، اور اس کے کھال جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حضرت ابراہیم اور اللہ کے نبی کی سنت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہو، کس قدر بدتمیزی کی بات ہے کہ انسان اس کو ڈھول کے طور پر استعمال کرے، اور وہ بھی کیسا ڈھول جو ایک صحابی رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع کے وہ ڈرامہ کرے، کس قدر گناہ کی بات ہے میرے بھائی، اس کا اندازہ بھی انسان نہیں کر سکتا۔ جزاک اللہ۔